احادیث طیبہ کی کتابوں میں جو سینکڑوں سال پرانی لکھی جا چکی ہیں، اسی طرح جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے فضائل پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ان تمام کے اندر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جداگانہ فضائل موجود ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر جو آپ کی فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت آپ کو نصیب ہو گئی تو اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ان کے لیے ہوگی؟ تو یہ فضیلت ان کی کافی ہے۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کئی صحابہ کرام علیہم رضوان کو نام بنام یہ دعائیں دی ہیں۔ ویسے تو آپ ساری امت کے لیے اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے دعائیں کرتے تھے، لیکن چند صحابہ اور کئی صحابہ بلکہ ایسے ہیں کہ جن کو نام بنام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے۔ ان میں سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بھی ہے۔ جامع ترمذی کے اندر بسند صحیح بسند حسن یہ حدیث پاک مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ ان کو یعنی امیر معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا، یعنی یہ ہدایت یافتہ بھی ہوں اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت بھی نصیب ہو۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر ایک اور حدیث پاک ہے جو سند حسن کے قریب ہے، اور وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مسند میں اور فضائل صحابہ میں دونوں میں اس کو روایت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دعا دی کہ اللہم علمہ الحساب والکتاب وقہ العذاب، اے اللہ ان کو حساب اور کتاب کا علم عطا فرما اور ان کو عذاب سے بچا۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب التاریخ الکبیر میں حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ سے بسند حسن یہ حدیث پاک روایت کی کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر موجود تھے۔ اور یہاں میں عرض کرتا چلوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کو اپنے پیچھے سواری پر بٹھایا ہے، اور اس پر علماء نے اہتمام کے ساتھ کتابیں لکھی کہ کون کون ایسا سعادت مند ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا۔ من اردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کون کون سواری پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا، تو ان میں سے ایک سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی بھی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھنے کا شرف حاصل ہو رہا تھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ معاویہ تمہارا کون سا حصہ جسم کا مجھ سے ٹکرا رہا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ میرا پیٹ آپ کے مبارک جسم سے ٹکرا رہا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ ان کو علم اور حلم سے بھر دے، یعنی ان کو حلم بھی عطا فرما، بردباری بھی عطا فرما اور ان کو علم بھی عطا فرما۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کو اللہ پاک نے اس امت کا مجتہد بنایا تھا، جس کی گواہی خود صحیح بخاری شریف کے اندر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فقیہن کے الفاظ سے دی ہے، جس کا مطلب ہی مجتہد بنتا ہے کہ یہ درجہ اجتہاد تک پہنچے ہوئے تھے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کو حاصل ہوئی تھی۔ تو یہ ساری احادیث طیبہ ہیں کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعائیں دے رہے ہیں، اپنے پیچھے بیٹھنے کا شرف عطا فرما رہے ہیں، پھر ان کو کاتب وحی بنایا، ان کے ذریعے قرآن پاک کی آیات لکھوائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی لکھنے کا شرف بھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلتیں آپ کو حاصل ہوں گی؟ پھر اس کے بعد آپ کی جو بہن تھی سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، ام المومنین تھی۔ تو یہ ایک علیحدہ سے شرف اللہ پاک نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ تو ایسے بہت سارے فضائل جو ہیں وہ احادیث طیبہ میں موجود ہیں، اور علماء کثرت کے ساتھ تذکرہ کرتے رہے کہ آپ بہترین صحابی ہیں، آپ جلیل القدر صحابی ہیں۔ 1400 سال میں اگر آپ ہر صدی کے اندر یہ لسٹ نکالنا شروع کریں گے تو ہر صدی کے اندر آپ کو علماء کا بہترین انداز میں تذکرہ مل جائے گا۔ ہاں، جامع ترمذی کے اندر یہ ضرور ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا ذکر نہ کرو، یہ صحابی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، ذکر نہ کرو مگر خیر کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ تو ذکر جو کرنا ہے وہ خیر کے ساتھ کرنا ہے، شر کے ساتھ نہیں کرنا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سرے سے ذکر نہیں کرنا، ذکر خیر تو آپ کا، ذکر مبارک تو آپ کا ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے۔ اور یہ رہا کہنا کہ نعوذ باللہ یہ بغض اہل بیت کا نتیجہ ہے، تو یہ ایک سری بہتان ہے، اس کے علاوہ کوئی اور اس کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ اہل بیت اطہار کی شان بحمد اللہ تعالی اہل سنت اس سے بڑھ کر بیان کرتے ہیں، اور
جو ان کے ایام ہوتے ہیں ان میں خوب جوش و خروش کے ساتھ اہل بیت اطہار کا ذکر ہوتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جب دن آتا ہے 21 رمضان، اس میں اس دن کو منایا جاتا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا 3 رمضان کو دن آتا ہے تو اس میں آپ کا ذکر مبارک کیا جاتا ہے۔ 10 رمضان کو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا دن آتا ہے تو اس میں ان کا ذکر مبارک کیا جاتا ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تو 10 دن تک ہمارے یہاں مسلسل یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں امام سیدنا جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس کو منایا گیا۔ تو یہ ایک بہتان کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ الحمدللہ اہل سنت کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ وہ اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرتے ہیں اور صحابہ کرام علیہم رضوان سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ہم اس طرز پر نہیں ہیں کہ اہل بیت اطہار کی محبت کا سہارا لے کر نعوذ باللہ صحابہ کرام علیہم رضوان یا صحابہ میں سے کسی ایک کی توہین کریں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ آج کل ایک وتیرہ یہ چلا ہوا ہے بالخصوص اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم، جن کے قدموں کی خاک پر ہماری آنے والی نسلیں بھی قربان ہو، ان کے ذکر خیر کو لے کر ایک تو صحابہ کرام علیہم رضوان پر تان کرنا، یہ تو پرانا طریقہ کار رہا ہے۔ اب بعض لوگوں کا ایک اور وتیرہ بن چکا ہے کہ وہ اہل بیت اطہار کا ذکر خیر کرتے ہیں، ذکر مبارک کرتے ہیں، تو ان کا زور زیادہ تر اس پر ہوتا ہے کہ وہ اس محبت کی آڑ میں دوسروں کے اوپر تان و تشنیع کر رہے ہوتے کہ یہ لوگ اس طرح نہیں کر رہے اور یہ فلاں کا تذکرہ نہیں کرتے، تو یہ فلاں کا تذکرہ نہیں کرتے۔ یہ ایک عجب روش چل پڑی ہے، حالانکہ جو اہل سنت ہیں بحمداللہ تعالی ہر صحابی کا، ہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی ذات کا نہ صرف احترام کرتے ہیں بلکہ ان کا ذکر مبارک بھی کرتے رہتے ہیں۔ جہاں موقع آتا ہے الحمدللہ اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اب رہا جہاں تک معاملہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس منانے کے حوالے سے اور اس طرح ذکر مبارک کرنے کے حوالے سے کہ زیادہ کیا جا رہا ہے آج کے دور میں، تو اس کی حکمت ہر انصاف پسند کے اوپر واضح ہے کہ جب کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ سامنے سے ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جو کسی معتمد اور مقدس ہستی کے حوالے سے اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، تو اب عقل کا تقاضا ہوتا ہے کہ ان کا ذکر زیادہ کیا جائے گا تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر جو ان کے حوالے سے تشویش پیدا کی جا رہی ہے، ان کے حوالے سے بری باتیں کی جا رہی ہیں، وہ ان کی دل سے دور کی جا سکے، ان کی عظمت ان کے دلوں کے اندر پیدا کی جا سکے۔ اور یہ ہمیشہ سے ہوتا ہوا آیا۔ پہلے کہ اگر آپ کتابیں پڑھتے جائیں تو اس میں آپ کو عام طور پر علم غیب کے حوالے سے بہت زیادہ گفتگو نہیں ملے گی، آپ کو ندا یا رسول اللہ کے اوپر اتنی زیادہ گفتگو نہیں ملے گی، اس لیے کہ اس زمانے کے لوگ اس کے مخالف تھے ہی نہیں، وہ سارے ان باتوں کو ماننے والے تھے۔ بعد میں جب ایسا وقت آیا کہ کچھ افراد نے ان مسائل کو اٹھانا شروع کیا اور انہوں نے ان پر اعتراض شروع کیے، تو پھر علماء نے اس کے اوپر بہت ساری کتابیں لکھی، بہت سارے جوابات انہوں نے دی جو پچھلے دور کے اندر آپ کو نہیں ملیں گے۔ تو وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو پھر علماء اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ لوگوں کے عقائد اور نظریات کی حفاظت کے لیے اب کیا چیز ضروری ہے۔ تو آج کے دور میں ایک ضروری کام یہ تھا کہ لوگوں کے دلوں کے اندر صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت کو بھی پیدا کیا جائے، اور جو لوگ بالخصوص سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں لوگوں کے اعتقادات کو، لوگوں کے عقیدے کو خراب کرنے والے تھے اور خراب کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کا بھی بھرپور جواب ہو سکے اور ان کو بھی ان کی جو پھیلائے ہوئے برے نظریات ہیں ان کا سد باب کیا جا سکے۔ اس لیے بکثرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ان دنوں میں ذکر کیا جاتا ہے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دفاع اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس کا یہ اہتمام کیا جاتا ہے۔